کوئی بھی رکن ہمارے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے۔ اللہ نے کوئی بھی عبادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم پر ایسی فرض نہیں فرمائی کہ جس میں انسان کا کسی لحاظ سے، ظاہری لحاظ سے، باطنی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، یا جس ڈائمنشن اور ڈائریکشن میں بھی ہم بات کریں کہ ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہو، بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ فائدہ ہی، دیکھیں اسلام کے کتنے اجزاء ہیں، ارکان ہیں 5۔ سب سے پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر حج اور پھر زکوٰۃ۔ یہ 5 ارکان ہیں۔ ایک صحابی رسول، میں نے نماز میں بھی حدیث بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر غالباً 110 ہے، حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ظاہر بات ہے وہ صحابی ہوں گے، ایک صحابی اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر میں ان چیزوں کو، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا انہیں حرام سمجھوں، اور جن چیزوں کو میرے لیے حلال کیا انہیں حلال سمجھوں، نماز جتنی اللہ نے فرض فرمائی ہے اتنی پڑھوں، یعنی 5 نمازیں، اب باقی نوافل وغیرہ کی بات نہیں کی، 5 نمازیں یعنی فرض، اور جتنے اللہ نے مجھ پر روزے یعنی 1 ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اتنے روزے رکھوں تو کیا ملے گا؟ اب اس سے ہٹ کے بھی بہت کچھ ہے، نوافل ہیں، سنتیں ہیں، نفلی روزے ہیں، اللہ حاصل قیاس آپ سب جانتے ہیں، تو مجھے کیا ملے گی؟ حضور نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی ضمانت دیتا ہوں؟ صحیح مسلم کی دی، جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے اقرار کیا ہے صرف وہی کروں گا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کروں گا، اس سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کروں گا۔ لیکن قربان جائیں، یہ ساری رحمتیں ہیں، اور پھر رمضان کا مہینہ ہمارے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ جو رمضان میں حاضری یعنی گواہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور وہ داخل ہو گیا ہے، اس کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ فلیصمہ، اس رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ کیا رکھے؟ روزے رکھے۔ اگلی بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میرے سامنے حدیث رسول ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر بخاری شریف کی اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، اور یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا 1805 بخاری شریف۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ کافی اس کے اندر لوازمات ہیں، لیکن اس میں ایک حصہ جو ہے، ایک جملہ جو آپ سنتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ میرے حبیب آپ اپنی امت کے کہہ دیں کہ قال اللہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ اسی کا ہے، جو بھی انسان عمل کرتا ہے وہ، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور جتنے بھی عوامل ہیں عبادت سے متعلقہ، تو فرمایا اللہ نے کہ جو بھی انسان عمل کرے وہ اس کا ہے، مگر میرے حبیب الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، مگر روزے اس کے نہیں ہیں، روزے انسان کے نہیں ہیں، رکھتا بے شک انسان ہے مگر روزے اس کے نہیں ہیں، روزے میرے لیے ہیں اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ اب کوئی دیکھیں احادیث میں آیا اور مختلف لوازمات، تفاصیل کو اگر کمپائل کریں تو اس کے نچوڑ میں تو بہت بڑے بڑے انعامات ہیں روزے دار کے لیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر دنیا میں بہت بڑا کوئی سیاستدان ہو، بہت بڑا کوئی مالدار ہو، بہت بڑا کوئی سخی ہو، اور اگر مجھے یا ہم میں سے کسی کو وہ یہ کہہ دے
کہ یہ یار میری 500 گاڑیاں چلتی ہیں، کتنی؟ 500 گاڑیاں چلتی ہیں، میرے 500 مربع یا جو بھی ہے اتنا کچھ میں مالک ہوں، یہ سارا کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، تو ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یا اس سے ہٹ کر یہ کہے کہ یار تم مانگو کیا مانگتے، مانگو کیا مانگتے؟ تو یہ دنیا دار کی تو یہ فرمایا کہ دنیا کی حیثیت تو ایک سمندر میں سوئی ڈبو تو اس کا جو اس سوئی کے ساتھ ایک پانی کا قطرہ آتا ہے اس جتنی نہیں ہے۔ اور اگر دیکھیں قرآن مجید میں آیا کہ جو قیامت کا دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، سورۃ المعارج میں، کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر اپنی کلیئرنس کے ساتھ یہ بات اللہ رب العزت نے فرمائی کہ جو قیامت کا دن ہے وہ کتنے ہزار سال کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ 50,000 سال کا وہ دن ہے کہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ہے۔ اور ہماری زندگی دنیا کی کتنی ہے؟ کسی کی حد کتنی ہے؟ 150 سال تک تو بندہ گیا ہے نا، آج کل کی بات ہے، نہیں تو ایوریج تو 50 سال آ گئی ہے، 60 سال آ گئی ہے۔ تو اگر 50,000 سال میں کے سال کے ساتھ ہم کمپیریٹیولی دیکھیں تو اس کی تو کوئی گنتی نہیں ہے کہ 50,000 سال قیامت کے اس ایک دن کے مقابلے میں ہماری 100 سال کی زندگی بھی 0 پوائنٹ مائنس پتہ نہیں کیا لگ جائے، اس کی تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے جب تو آئے گا روزہ رکھنے والا، تو فرمایا روزہ شفاعت کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شفاعت کرے گا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، ہم اس کیفیت کو طاری نہیں کر سکتے کہ جہاں بھی 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے نا اور ہمیں صرف کچھ بھی نہ ملے سوائے کچھ بھی ایک درخت کا تھوڑا سا سایہ مل جائے اور پانی مل جائے، بے شک گرم ہو، درخت کا سایہ مل جائے اور پانی مل جائے بے شک گرم ہو، تو ہم کہیں گے کہ یا اللہ جو، اور اگر نہ ملے تو ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہو جائیں گے یا اللہ سب کچھ لے لے، تھوڑا سا پانی تو دے دے، تھوڑا سا پانی پلا دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے یہ تیری دنیا کی گرمی، یہ حرارت، یہ ضرورت، یہ خواہش کچھ بھی نہیں ہے، جو 50,000 سال کا دن، سوا نیزے پہ سورج، کہ انسان اپنے پسینے میں ہی ڈبکیاں لے گا، انسان اپنے پسینے میں ہی ڈوب جائے گا۔ اس دن رب نے فرمایا اے روزے دار میں تیری جزا ہوں، آج میری مرضی تجھے جو عطا کروں لیکن بہت کچھ عطا کروں گا، میں مالک ہوں، آ جا تو لیتا جا، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سارے معاملات ہیں احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اب آئیے یہ سارے اخروی فوائد ہیں، اور دنیوی فوائد کیا ہیں کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ رسول نے ہمارے لیے کسی ایسی عبادت کو لازم نہیں کیا جو ہمارے لیے سراسر نقصان دے ہو، بلکہ صرف اور صرف فائدہ مند ہے، حکمت ہے۔ دیکھیں روزے کے کتنے فوائد ہیں، ظاہری فوائد، انسان تقوی کے ساتھ رہتا ہے، انسان خلوص کے ساتھ رہتا ہے، انسان کے اندر جذبہ ہمدردی پیدا ہوتا ہے دوسروں کے لیے، انسان کے اندر بھوک و پیاس کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دیکھو یار کہ میں نے صبح بھی کھایا، شام کو کھایا، دوپہر کو نہیں کھایا، بھوک بھی تڑپا رہی ہے، پیاس بھی تڑپا رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں برداشت کر رہا ہوں، تو جس کے پاس 1 وقت کا، 2 وقت کا، 3 وقت کا کھانا نہیں ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ اگر بھوکے کے پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا یا پیاسے کو پانی نہیں ملے گا، یہ ایک احساس ہے، اس کو کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا حالات ہوں گے؟ یہ ساری کثر پھر روزہ ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، للہیت پیدا کرتا ہے، رب کے ساتھ دینداری پیدا کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات دیکھیں 11 مہینے میں ہر ایک بندہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ کرتا رہتا ہے، انسان ہے، لیکن رمضان میں بڑا سے بڑا بندہ
بھی کہتا ہے کہ کسی طریقے سے رمضان گزر جائے میں گناہوں سے بچ جاؤں. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ بولے نا جڑے بولے صرف وہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے گل. ہر بندہ چاہتا ہے, ایچ اینڈ ایوری مین ریکوائر اینڈ ڈیزائر کہ میں ہر ایک گناہ سے بچ جاؤں, ہر ایک خباثت سے بچ جاؤں, ہر ایک اونچ نیچ سے بچ جاؤں, ہر جو ہے وہ ان بیلنسی سے بچ جاؤں, کوئی ایسا غیر متوازن کام نہ کروں. یہ سارے معاملات ہیں. یہ روزے کی ایک برکت ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے. اللہ کی رحمتیں, رب کی رضا, گناہوں کی معافی, انسان جو ہے دین سے جڑ جاتا ہے. اور ایک حدیث میں نے پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسند امام احمد کی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب روزے کی رات سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتا ہے جو بندوں کو اٹھاتے. کیا کرتے ہیں یار؟ ہم تو نماز فجر کے لیے عام دنوں میں اٹھتے, نماز فجر کے لیے عام دنوں میں بولے نا نہیں اٹھتے, تو روزے میں کیوں اٹھ جاتے ہیں؟ یہ اللہ اٹھاتا ہے. رب فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے فرمان رسول کے مطابق. جو فرشتے جا کے کہتے ہیں اٹھو, رب نے بلایا ہے. کس نے بلایا ہے؟ ہمارے پیارے اللہ نے بلایا ہے. اور فرمایا وہ جو بستر روزے دار چھوڑتا ہے نا سحری کرنے کے لیے, وہ بستر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتا ہے. رمضان کی کیفیت اور کیا چاہیے بندے کو؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر. تقوی, طہارت, احساس ذمہ داری, دین کے لیے خلوص, رزق میں فرمایا پھر جو روزے دار ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے. روزے دار کی عمر میں اضافہ, رزق میں اضافہ, اور اخلاق میں تو پھر اضافہ ہو ہی جاتا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ اگر تم سے روزے دار سے کوئی جھگڑے بھی نا کہ یار میں روزے سے ہوں, تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے, بس تو, اللہ فرماتا ہے تو بندہ اتنا کہہ دے, آگے میری مرضی, میں اس کا منہ خود ہی بند کر دوں گا. فرمایا نا الصوم جندۃ, کہ صوم جو ہے, روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے, ایک جو ہے دیوار ہے, ایک حجاب ہے صوم. الصوم جنۃ. تو یہ ساری کیفیات ہیں. لیکن یقین کریں آج اس تمہید کے ساتھ میں نے ابھی اپنی اصل گفتگو شروع نہیں کی, جس طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 184 میں اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تم روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہے. روزے رکھو تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر ہیں. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو. اب یہ تھوڑا سا پارٹ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ روزے رکھو تمہارے لیے بہتر ہیں, کہ یہ انعامات ہیں جن کا اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا ہے. آگے اس آیت کریمہ کے ساتھ میں ریلیٹ کر رہا ہوں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصوموا, روزے رکھو, تصیحوا, اللہ تعالیٰ تمہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے گا. تصوموا تصیحوا, روزے رکھو, اللہ تمہیں کبھی بیمار نہیں ہونے دے گا. کبھی تمہارے جسم کو بیماریوں کے قریب نہیں جانے دے گا. جسم کو بیماریوں کے قریب نہیں جانے دے گا. یہ سارے دینی, اخروی, یہ تمام تر فوائد ہیں جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی اور آپ سنتے رہتے ہیں. اور یقین کریں میں نے آج تھوڑا سا صرف 2 گھنٹے میں نے دیکھا ہے, تھوڑی سی الٹ پلٹ کی ہے, تو میں حیران رہ گیا کہ روزے کے ہمارے جسم کو کتنے فوائد ہوتے ہیں. اور آپ سارے ماشاءاللہ صاحب علم ہے, جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی روزے دار کے لیے رحمتیں رکھی ہیں. ہمارے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بیماریوں سے بچانا ہے اس روزے کی وجہ سے. اب یقیناً ظاہر بات ہے رمضان مبارک میں روزے دار کے سارے معمولات تبدیل ہو جاتے ہیں. کھانے پینے کا معمول تبدیل, سونے جاگنے کا معمول بولیے نا تبدیل, روزمرہ کی جتنی ایکٹیویشن ہے انسان کی, ورکنگ ایک ریلیشن شپ ہے, سرکولیشن ہے, وہ ساری جو ہے ڈسٹرب نہیں ہوتی, تبدیل ہو جاتی ہے. اس کے لیے لفظ ڈسٹرب نہیں کہ معطل نہیں, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تبدیل ہو جاتی ہے. انسان اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ نہیں بلکہ روزے کے مطابق ہے.
اور یہ ساری جو ایکسرسائز ہے یہ صحت کے لحاظ سے اتنی خوبصورت اور فروٹفل ہے، اتنی فائدہ مند ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ روزے کے دوران اب دیکھیں انسان کا یہ جسم ہے، دل، جگر، معدہ، یہ یہاں دیکھیں سٹامک، لیور اور ہارٹ، these the three are the main organs and functional organs of the body۔ یہ ہمارے، اور ان ساری باقی اب دیکھیں اب اس میں کڈنیز بھی ہیں انسان کے، جو ہے وہ لنگز بھی ہیں، باقی جتنی بھی اب اوپر چلے جائیں تو پھر انسان کے یہ سارے اعضاء ہیں، انسان کا ذہن ہے، انسان کا دماغ، ہیڈ، آنکھیں، ناک، کان، یہ سارے انسان کے بات۔ لیکن بات یہ ہے کہ مین جو چیز ہے نا، وہ کہتے ہیں نا جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے، یہ مثال اس میں نے اس لیے دی ہے، جس کا معدہ ٹھیک ہے نا اس کا ہر چیز ٹھیک ہے۔ جس کا معدہ، صرف ایک معدہ، سٹامک، جس کا معدہ ٹھیک ہے اس کی ہر چیز بیلنس میں ہے۔ معدے سے ہی لیور نے جو ہے فنکشن کرنا ہے، ہارٹ نے فنکشن کرنا ہے، لنگز نے فنکشن کرنا ہے، کڈنی نے فنکشن کرنا ہے، اسی سے اس کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اسی سے اس کا جو ہے فنکشن ہونا، یہ ساری چیزیں انسان کی معدے کے ساتھ جو ہے نا وہ پروموٹ چلتی ہیں۔ اب سحری اور افطاری صرف درمیان میں ایک ہی وقت آتا ہے نا کھانے کا، خوراک جسے کہتے ہیں، باقی آگے پیچھے انسان پانی سے پرہیز رکھتا ہے۔ ایک وقت کا کھانا اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیا ہے، صبح بھی ہم کھاتے ہیں، تھوڑا جلدی کھا لیتے ہیں سحری میں، اور افطار میں ہم ذرا رات کا کھانا آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں ایک بندہ رات کو 1 بجے 12 بجے کھا کے جو سوتا ہے ساری ایک کاروبار کی کیفیت میں، تو کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں، کتنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جلدی کھا، اور صبح بھی جلدی کھا اور شام کو بھی جلدی کھا، دیکھ میں تیرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کیسے کھولتا ہوں۔ جب سے ہم نے اپنے کھانے کا سسٹم ڈسٹرب کیا ہے کہ ناشتہ کرنا ہی کوئی نہیں، ناشتہ کرنا ہی کوئی نہیں، جو ہلکا پھلکا کر کے جی مجھے جلدی ہے، اسٹوڈنٹ بھی، بچہ بھی کہہ رہا ہے، طالب علم بھی کہہ رہا ہے، استاد بھی کہہ رہا ہے، دفتر میں جانے والا بھی کہہ رہا ہے دفتر سے جلدی ہو رہی، بیگم بیچاری پکا کے بیٹھ گئی، چھٹ دو جی میں لیٹ ہو رہے ہیں۔ جب سے ہم نے یہ چھوڑا ہے اور ہم چلے گئے لنچ کی طرف، لنچ ہم نے جو ہے ٹکا کے کیا، پھر ڈنر کے لیے ٹائم نہیں، رات کو 11 بجے پہنچتے ہیں، 12 بجے پہنچتے ہیں، 10 بجے پہنچتے ہیں، اب وہ یا تو کھاتے نہیں، جب کھاتے ہیں ٹکا کے کھاتے ہیں، رات کو پھر بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا کہ میرے بندے میں نے تیرے محبوب کی سیرت اور سنت میں یہ عمل رکھا ہے، اس طرح اپنے آپ کو مینج کر کہ صبح کا کھانا بھی جلدی کھا، رات کا کھانا بھی مغرب کے ساتھ کھا، دیکھ تجھے بیماریاں کبھی لگے گی ہی نہیں، کبھی بیماریاں نہیں لگے گی۔ اب آپ یہ دیکھیں سب ڈائجسٹو سسٹم ہمارا نظام انہضام، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ افطار آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی سے، جو کھجور سے کرتے تھے، کس سے؟ کھجور سے، اور ساتھ دودھ پیتے تھے، ساتھ، اور روٹی بالکل کم ہو جاتی رمضان مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ہم کھجور کو صرف سنت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ وہ بھی کوئی ایک کھجور کھانی ہے۔ اب یقین کریں میں نے اس کو پریکٹیکلی کیا کہ آپ 5-10 کھجوریں کھا لیں خالی پیٹ جب افطاری میں ہوتے ہیں، پھر دودھ کا ایک گلاس کریں پیئیں، اتنی انرجی انسان کے اندر آتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ افطاری میں کیا کرتے ہیں؟ کھجور اگر نصیب ہو جائے تو بڑی بات، نہیں تو ماشاءاللہ پھر باقی فاسٹ فوڈ، پکوڑے، سموسے، جو کچھ بھی ہے وہ ہم یعنی جلدی معدے کو اپسیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سارا دن روزہ رکھا نا، بتائیں سارا دن روزہ رکھا، کچھ ہوا؟ تو اگر روزہ افطار کرتے وقت ہم بیلنس کے ساتھ کھا لیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر بھوکا رہ کر کچھ نہیں ہوا تو معدے میں
کچھ بہتر ڈالنے سے، زیادہ نہیں، تھوڑا، یعنی 80% آپ لے لیں میدے میں خوراک ڈالنے سے۔ جب بھوکا اللہ نے کچھ نہیں کیا تو اب تو پیٹ میں کچھ نہ کچھ آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کمی رہنے دے گا؟ نہیں۔ لیکن انسان کہتا کہ نہیں، 110% کھانا، 100 بھی نہیں، 110، جو حضور نے فرمایا پیٹ کے 3 حصے کرو، پانی، خوراک اور سانس۔ سانس لینا ہی نہیں، سانس لینا ہی نہیں، اس سے پھر زیادتی ہوتی ہے، اس سے ان بیلنس ہوتا ہے، انسان غیر معتدل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سارا نظام انہضام میں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب روزے میں، اب یہ میں آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں، میں نے ان کی ریسرچ میں نے پڑھی۔ ڈاکٹر مائیکل، یہ سارے یورپین ڈاکٹر ہیں، کچھ امریکہ کے ہیں، برطانیہ، ڈاکٹر مائیکل، ڈاکٹر جوزف، ڈاکٹر سیمول الیگزینڈر، ڈاکٹر ایم کاریو، ڈاکٹر جیکب، ڈاکٹر ہنری ایڈورڈ، ڈاکٹر ایمرسن اور دیگر۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج ریسرچ کے یہ بتایا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ 1400 سال پہلے دین اسلام نے بانی اسلام نے جو مسلمانوں کو روزوں کا کنسپٹ دیا، آج ہم حیران ہیں کہ ہماری سائنس کہاں گئی۔ دنیا کا سب سے، ڈاکٹر جوزف کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں اور میں ببانگ دول کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اگر کوئی گزرا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شان مصطفیٰ۔ اور پروفیسر موریالڈ، یہ اگر آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اگر تھوڑا سا زیادہ آپ کو بھی ریسرچ کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ جانتے ہوں گے آکسفورڈ یونیورسٹی کی یہ جان ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کی یہ پہچان ہے اور جان ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر موریالڈ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ انالیسس کیا کہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہ دیتا، ان کا رب اور ان کا نبی کچھ بھی نہ دیتے، صرف رمضان کے روزے ہی دے دیتے نا 1 مہینے کے، تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کے لیے روزے رکھنا ہے۔ یہ ایک اورینٹیلسٹ کہہ رہا ہے، ایک ویسٹرن ورلڈ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ریسرچر کہہ رہا ہے، اور آپ دیکھ لیں وہ مان گئے، وہ ہمیں مفت میں ملا، ہم نے رکھنا چھوڑ دیے۔ بازاروں کا حال دیکھ لیں، دفتروں کا حال دیکھ لیں، دکانوں کا حال دیکھ لیں، کافر، نان مسلم، اورینٹیلسٹ، ویسٹرن ورلڈ کے لوگ، آپ یہ ٹائم نہیں ہوتا، وہ مان گئے، لکھ رہے ہیں، اور ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ کہتے ہیں روزہ رکھے تو مار جانا ہے، یار نہیں، روزہ رکھ لو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، آپ بیٹھے ہیں نا، رکھیں، اللہ آپ کے نصیب میں ہمارے کیا ہے، آپ کو مبارک ہو، ہمیں مبارک ہو۔ میں تو ان کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں نا جو اس کیفیت میں حافظ صاحب شکار ہوتے ہیں، حافظ بلال صاحب، اسی دیکھتے نہیں، وہ روزے رمضان آ گئے، نہیں روزے نہیں لگتے، کی ہونا جی روزے، یار بھوک بڑی لگتی ہے، اور بھائی قیامت کی بھوک سے بڑی ہے، حشر کی بھوک سے بڑی ہے آج کی بھوک، حشر کی پیاس سے بڑی ہے آج کی پیاس، حشر کی جو اتنی تکلیف دے ذہنی جو تکلیف ہوگی، آج کی جو تھوڑی جسم تکلیف سہ لیتا ہے، وہ حشر کی قیامت کی جو ہول ناکی اس سے بڑی ہے۔ اور بھائی اپنے آپ کو تبدیل کریں، ہم انگریز کافر لوگ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جرمنی، امریکہ اور انگلینڈ پر ایک ٹیم بنی جنہوں نے تقریباً 20 اسلامک کنٹریز کا رمضان المبارک میں وزٹ کیا، روزوں کے دوران مسلمانوں کے حال احوال لیے، ان کے انٹرویو کیے، ان کی سائیکی جانی، ان کے ساتھ افطاریاں کی، سحریاں کی، افطاریاں کی، یہ پوری ایک ٹیم تھی۔ انہوں نے 20 ملکوں کا دورہ کیا، اور دورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ دورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ آج ہم سمجھے ہیں کہ گلے کی، کان کی، آنکھ کی، دل کی، اور اسی طرح آپ سمجھے کہ لیور کی، یہ جتنی بیماریاں ہیں مسلمانوں کو کیوں نہیں کثرت کے ساتھ لگتی، ہمارے ہاں زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں کہ مسلمان روزہ رکھتے ہیں۔
मुसलमान रोज़ा रखते हैं। अब आप ये देखें, एक और मैंने पढ़ा कि ये हमारा लीवर है ना, लीवर, जिगर, जब मैदे में खुराक आती है, खुराक ज़्यादा ना खाएं। उसने लिखा कि ग्राम का भी 10वां हिस्सा, अब ग्राम कितना होता है, ग्राम की बात करा, ग्राम का 10वां हिस्सा भी अगर हमारे मैदे में चला जाए तो जो जिगर है वो बहुत ज्यादा जो है थकावट का शिकार होता है, यानी वो वो फंक्शनल शुरू कर देता है। और खुराक के जितने भी अज्जा आते हैं इसकी तरफ, अब ज़ाहिर बात है जिगर आपको पता है ब्लड को जो है वो साफ करता है, पूरे जिस्म में इसको की सर्कुलेशन को पहुंचाता है। उस ग्राम के 10वें हिस्से में भी इसको इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि ये थक जाता है। और इस खून की साफ करने के अमल के अलावा जिगर को 15 और काम करने पड़ते हैं जिस्म से रिलेटेड, तो जिगर थक जाता है। लेकिन एक रिसर्चर ने लिखा कि जब रोज़ादार के ये जो थोड़ी सी भूख महसूस करता है, प्यास महसूस करता है, तो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन, ज़ाहिर बात है जब पानी की कमी होती है तो ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है। जब ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है तो दिल को आराम करने का मौका मिलता है, दिल को आराम करने का मौका मिलता है। दिल जब आराम करता है, जिगर भी आराम करता है, ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन आराम करते हैं, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि फिर जब भूख तेज होती है तो उस भूख तेज होने के साथ जो है फूड पार्टिकल जो सेप्टिक फूड पार्टिकल सेप्टिक, ये लिखा एक फार्माकोलॉजी के डॉक्टर हैं लोथर जीन, बर्तानिया के, उसने अपनी तहकीक में लिखा कि फूड पार्टिकल सेप्टम्स जो हैं, जिसे कहते हैं कि ग़िज़ाई मुताफ़न अज्जा, यानी जो इंसानी जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, जो इंसानी जिस्म के अंदर फासिद मादे पैदा करते हैं, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं, और उस भूख और प्यास की वजह से और ऐसे सेल्स पैदा होते हैं कि जिसकी वजह से जितनी बीमारियां इंसान के अंदर, जैसे खासकर उसने कहा सरतान, कैंसर है, कैंसर की बीमारी है, आंखों की कमजोरी की बीमारी है, ब्लड की बीमारी है, इस तरह ये जो शुगर की बीमारी है, वो सारे मादे बाहर निकाल देता है और उसकी वजह से उसका जिस्म इन बीमारियों से महफूज रहता है। फिर इसकी एक और तहकीक है, ये लिखता है, इसने कहा कि मैंने एक मुसलमान रोजेदार के मैदे से एक चीज ली, मैदे से मैंने एक तेजाबियत, मैदे से जो है एक मैंने एलिमेंट लिया मैदे से, कि मुसलमान रोजेदार था, दोपहर का वक्त था, तो मैंने उसके मैदे से जो है एक मैंने एलिमेंट लिया और उसको मैंने टेस्ट के लिए भेजा। एक मैदे से रुतूबत लेने के बाद जब टेस्ट के लिए भेजा तो वो टेस्ट की जब रिपोर्ट आई तो मैंने वो देख के हैरान रह गया कि जो ग़िज़ा से भरा हुआ मैदा होता है उसके मुकाबले में अल्लाह ने मुसलमानों को हजारों बीमारियों से महफूज रख दिया, हजारों बीमारियों से। अब आप ये देखें, ये सारे वो लोग कह रहे हैं, हैरानगी की बात है। तो इसी तरह ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर पॉल एल्फगाल, ये हॉलैंड का पादरी है, ये पादरी भी गुजरा है, डॉक्टर भी था। ये कहता है कि मैंने अपने पैरोकारों को, क्योंकि पादरी भी था, इसने कहा मैंने अपने पैरोकारों पर फर्ज कर दिया कि वो साल में 1 महीने के रोजे लाजमी रखें, 1 महीने के रोजे लाजमी रखें। और जब मैंने रोजे रखवाने शुरू किए तो जो मेरे पैरोकार शुगर का बहाना बनाते थे, मैदे का बहाना बनाते थे, ब्लड प्रेशर का बहाना बनाते थे कि हमें ये मरीज हैं, उन्होंने 1 महीना रोजा रखने के बाद आके कहा जी हमारी तो बीमारी खत्म हो गई, हमारी बीमारियां खत्म हो गई, हमारी बीमारियां खत्म हो गई। तो ये देख लें, ये वो लोग कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, बहाने बना रहे हैं। कुछ ऐसे जो एलिमेंट है हमारे सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, बल्कि एक वो नाम मुझे भूल गया, मैंने यूट्यूब पे देखा, अल्लाह ताला उसे हिदायत अता फरमाए, बैठा वो अमेरिका में है, बस यही तो हमारे लिए मुसीबतें हैं, वहाँ बैठ के मुसलमानों में दरारें डालते हैं, मुसलमानों के अंदर जो एक खासकर जो अल्लाह के कुर्ब की बातें हैं, अल्लाह ताला की ज़ात
قریب لاتی ہیں، رسول کریم کی محبت دل میں ڈالتی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو آیت کریم ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ اس صیام کا معنی روزہ ہے ہی نہیں، توبہ نعوذ باللہ۔ اس کا معنی روزہ، اور اس کے سامنے بیٹھے ہیں لوگ، بیٹھے ہیں، جمع غفیر ہے، اس کا معنی روزہ ہے ہی نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں نے تمہارے اوپر کوشش اور سٹرگل کو، سعی کو، ایفرٹ کرنے کو تیز کر دیا ہے۔ جب یہ رمضان کا گنتی کا مہینہ آئے نا، تو تم اپنے کاروبار کو، اپنی ایکٹیویشن کو تیز کر دو۔ روزے کا کہاں تعلق ہے یہاں پر؟ توبہ نعوذ باللہ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، ایسے جرثومے بھی پیدا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، جو ہدایت نہیں تو پھر اس نے وہ نبرد ازما تو ہونا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر، روزے دار کے اندر اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے وہ بیماریوں کا خاتمہ فرماتا ہے، اور کتنی جو ہے وہ کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر ایم کلائیوو، اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے جو کینسر کے مریض تھے، میں نے انہیں یہ کہا کہ تم کل میرے پاس آؤ گے، لیکن صبح سے شام تک کچھ بھی نہیں کھانا، خالی پیٹ میرے پاس آنا ہے، نہ کچھ کھانا ہے نہ کوئی پینا ہے۔ اسے چھاتی کا کینسر تھا، اس نے فیمیل کی جو ہے وہ مثال دی، چھاتی کا کینسر تھا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا کہ 20% اس کا کینسر ختم ہو گیا۔ پھر میں نے اسے یہ کہا کہ تم نے 12 دن تک یہی ایکسرسائز کرنی ہے کہ صبح اٹھنا ہے، خالی پیٹ اٹھنا ہے، ہلکا سا کھا کے شام تک تم نے کچھ نہیں کھانا۔ اس نے کہا 12 دن کے بعد اس کا چھاتی کا کینسر ہی ختم ہو گیا۔ پریکٹیکل چیزیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ تو یہ ایک کتنی بڑی روزے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کو نہیں لیتے تو پھر یہ انسان کے مقدر کی بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ہمارا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو اسلام آباد میں ہے، قومی ادارہ صحت، اس نے پچھلے سال رمضان کے فوراً بعد، یہ گوگل پہ پڑھی ہے ان کی ایک تحقیق، انہوں نے 2 پیجز کی جو ہے ایک ریسرچ انہوں نے فلوٹ کی تاکہ اہل ایمان مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو NIH کیا کہتا ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ فار پاکستان، وہ کیا کہتا ہے کہ جن لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا کہ جب افطار کریں تو دودھ اور کھجور کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ افطار کریں تو دودھ اور کھجور کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ سرخ گوشت، فاسٹ فوڈ، یہ اور گھی سے بنی ہوئی چیزیں، اور یہ جو پانی، مشروبات، ان کا جتنا کم استعمال کریں گے، کم سے کم استعمال کریں گے، اس سے پوٹاشیم، میگنیشیم اور وٹامنز جو ہے، جو ہماری باڈی کو جو ہے فائبر دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، اس سے یہ سسٹم بہتر رہے گا اور انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہمارے اپنے قومی ادارہ صحت کی جو ہے ریسرچ ہے۔ اور پھر اینڈ پہ انہوں نے یہ کہا کہ اس طرح کے جو پریکٹیکل لوگ ہیں، جو کھجور، دودھ کا اور سبزیوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں روز رمضان کے درمیان، ان کو ہارٹ اٹیک، فالج اور شوگر کی جو بیماریاں وہ کم سے کم لگتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ ایک پارٹ میں نے روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازیوں کا آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک پارٹ میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ آج غیر مسلم یہ کہہ رہا ہے کہ کمال ہے اللہ اور اس کا رسول جو مسلمانوں کے، کہ اللہ کی شان اور رسول کریم کی آن بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ کتنی بڑی حکمت رکھی روزہ رکھنے میں۔ تو ہم کتنے غافل ہیں، ہم کتنی، جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ تو یہ الگ فوائد ہے، اور حضور نے فرمایا نا، اگر کوئی رمضان کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑے گا، وہ ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، رمضان کے ایک روزے کا جو اجر ثواب ہے وہ کبھی پا ہی نہیں سکتا، اور پھر باب الریان جو حضور کا فرمان ہے، کمال ہے، سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب یہ آپ نے جیسے غور سے سنا ہے، میں نے بھی غور سے پڑھا آپ تک، ابھی میں نے جو تھوڑا سا میں نے نوٹ کیا تھا ڈائری میں،
کوئی 20-25 صفحے میں نے نوٹ کیے ہوئے تھے، اس میں سے میں نے کچھ چند ایک صفحات کا اظہار آپ کے سامنے کیا. اس کے علاوہ تو سائنس نے بہت زیادہ اس کے فوائد جو ہے طبی فوائد بیان کیے ہیں. اور اس سے ہٹ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے حکیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا حکیم بنایا ہے. فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرا حبیب تمہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور حضور کے کسی عمل میں ہمارا نقصان نہیں ہو سکتا، ہمارا نقصان. تو باب الریان کی جو حدیث ہے اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کو مختلف جگہوں سے بلایا جائے گا، لیکن جو روزہ دار ہوں گے نا انہیں پکار کے کہا جائے گا ہلمو اہل الصیام، ہلمو اہل الصیام ھذا باب الریان. آ جاؤ روزے دارو، آ جاؤ روزے دارو. یہ ان کے لیے جنت کا دروازہ ہے جنہوں نے زندگی میں دنیا میں میری خاطر کھانے کو چھوڑ دیا، پینے کو چھوڑ دیا، اپنی جسمانی لذتیں چھوڑ دی. انسان نے اپنے نفس کی لذتوں کو حرام کیا، اس لیے کہ جب سب کچھ چھوڑ کے میرا بندہ تو میرے پاس یوم حشر کو آئے گا، تو نے میرے لیے سب کچھ قربان کیا تھا. آج دیکھ میں سب کو دکھا رہا ہوں کہ یہ بندہ جو دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، آج سب سے ناراض ہو کے مجھے راضی کرتا رہا. آج اہل عشر دیکھو میں ربی سے کیسے راضی کر کے جنت میں لے کے جا رہا ہوں. آج ہم دوسروں کو راضی کرتے کرتے مر جاتے ہیں، راضی کوئی نہیں ہوتا. اللہ کے لیے تھوڑا کر لیں وہ راضی ہو جائے گا، اللہ کے لیے تھوڑا کر لیں وہ راضی ہو جائے گا. تو رمضان اللہ کے لیے کرنے کا مہینہ ہے. وما علیہ الا البلاغ.